ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی کرام، کل سورہ زمر کا مختصر ترین خلاصہ آپ نے سماعت فرمایا. سورہ زمر میں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا. ایک فریق فی الجنہ اور دوسرا فریق فی السعیر. یعنی ایک گروہ وہ جو جنتیوں کا ہے اور دوسرا گروہ وہ جو جہنمیوں کا ہے. اور اب سورہ مومن میں اسی مسئلے کو بیان کیا جائے گا کہ جس کے ماننے والے جنت میں جائیں گے اور انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ سورہ مومن کی آیت نمبر 14 میں دعویٰ ذکر فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اپنے رب کو پکارو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار، اگرچہ اللہ کی خالص پکار سے کافر چڑے، کافر اس کو ناپسند کرے. یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ مومن ہے، آیت کے نمبر 14 ہے. فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ ہی کے لیے خالص پکار کرو گئی. خالص اللہ ہی کی پکار ہے. اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی نافع زار ہے، اللہ ہی معز مذل ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی پکارے سننے والا ہے، اللہ ہی استجابت اجابت کرنے والا ہے. اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ کی خالص پکار کرو اگرچہ کافر جو ہے اس کو ناپسند کرے. اللہ پاک نے یہاں فتویٰ بھی لگا دیا اور بات بھی سمجھا دی. خالص اللہ ہی کی پکار سے جو چڑے وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اگر کوئی عالم ربانی، مبلغ ربانی ہے، علماء حق میں سے کوئی عالم اس مسئلے کو بیان کرے اور اولیاء اللہ میں سے کوئی اللہ کا ولی اس مسئلے کو بیان کرے
کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ سن کر جن کے پیٹ میں درد ہو، جن کے ماتھے پر شکن آ جائے، بخار ان کا بن جائے، متھے تے پہندے وٹ تے کلیجے پہندی سٹ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں ہٹو مولوی ہٹ، ہمیں نہیں چاہیے تیری یہ توحید علی رٹ۔ ہاں جی، اللہ پاک بھی نکالتا ہے ان کے وٹ، اللہ بھی نکالتا ہے ان مشرکوں کے وٹ۔ اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ سبحان اللہ، اللہ نے نشانی بتا دی نا کافروں کی، جہاں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہو، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی عالم الغیب، اللہ ہی مختار کل۔ کوئی اس کے مقابلے میں چڑھ کر جو ہے غیر اللہ من دون اللہ معاذ اللہ کی حاجت روائی کا، مشکل کشائی کا ہے جی نعرہ بلند کرے تو آپ سمجھ جائے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کافر ہے۔ ہاں جی توجہ کیجیے، پھر اللہ پاک نے جو ہے آیت نمبر 60 کے اندر پھر جو ہے بڑے ہی واضح انداز میں جو ہے اسی مسئلے کو بیان فرمایا، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، میرے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے تمہارے رب نے حکم دے دیا ادعونی، مجھ ہی کو پکارو، میں اللہ ہی کو پکارو، فرمایا استجب لکم، پکارنا تمہارا کام ہے، استجب لکم، تمہاری پکاروں کو سن کے جواب دینا میں اللہ کا کام ہے، میں اللہ کا کام ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ فرماتے ہو میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے، کیا کرے؟ سوال کرے کہ میں اللہ دور ہوں کہ نزدیک ہوں، میرے محبوب انہیں بتا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اللہ بڑا قریب ہوں، میں اللہ بڑا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی بلانے والا مجھے بلاتا ہے میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں، میں اس کو کیا دیتا ہوں؟ جواب بھی دیتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ میرا بندہ ایک دفعہ کہتا ہے اللہ جی، میں 10 دفعہ کیسے کہتا ہوں جی میرا بندہ جی، جی میرا بندہ جی، جی میرا بندہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ میں جب میرے بارے میں سوال کرے میں دور ہوں کہ نزدیک ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اللہ بڑا قریب ہوں، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کتنا قریب ہوں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرمایا میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ ہے دعا پکار والا مسئلہ جو جزو اعلیٰ ہے، جو جزو اعلیٰ عبادت کا۔
ہاں جو جزوِ اعلی ہے اللہ کی توحید کا، اور جو مغز ہے عبادت کا، جو مغز ہے کس کا؟ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء والعبادہ، الدعاء والعبادہ، اے لوگوں دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے۔ دعا عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، نچوڑ ہے۔ پھر فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ عبادت دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی عبادت ہو اس کا اینڈ دعا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے؟ دعا ہے۔ حاجی حج جیسی عبادت کرتا ہے مگر اس میں بھی دعا مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب سارے مناسک پورے کر لیتا ہے پھر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ جی ہم سے ہماری اس عبادت کو کیا کر، قبول کر۔ نماز کے بعد بھی دعا، اور روزہ کھول کے بھی کیا ہے جی دعا۔ اللہ ہمارے روزوں کو کیا کر لے، قبول کر لے۔ زکوٰۃ دے کے بھی کیا ہے جی دعا۔ دعا عبادت ہے، عبادت دعا ہے، سبحان اللہ۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس لیے اللہ پاک سورہ زمر میں بھی، سورہ مومن میں بھی، سورہ حامیم سجدہ میں بھی، سورہ شورا میں بھی اسی پر زور دے رہے کہ دعا اور پکاروں کے لائق کون ہے؟ خالص پکار کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا اوے لوگو وقال ربکم ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون عن عبادتی، پہلے فرمایا ادعونی، کیا کرو جی؟ ادعونی۔ آگے فرمایا بے شک جو لوگ یستکبرون انکار کرتے ہیں، استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے، پتہ چلا ادعونی دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، صدا ندا عبادت ہے۔ اور عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، حتیٰ کہ امام الانبیاء کی بھی عبادت کی جائے وہ بھی کفر ہے۔ کیونکہ پیارے پیغمبر کی زبان سے اللہ یہ اعلان کروا رہا ہوں میرے محبوب وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ ہی کو پکارو۔ اور آگے فرمایا یہ پکارنا عبادت ہے، یہ پکارنا کیا ہے؟ عبادت۔ وہاں فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، پتہ نہیں مولویوں کو کیا جو سانپ سونگ جاتا ہے اور کیا تکلیف ہو جاتی ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا کہ خالص سچی عبادت پکار کس کی کرو؟ اللہ کی کرو۔ اس سے جو چڑے ہم کے صرف یا اللہ مدد ہے، کوئی سن کے کہ یا علی مدد تو سمجھ لو بات سمجھ جاتی ہے، سمجھ کے اللہ ہی مشکل کشا، کوئی چڑھ کے کہ علی مولا مشکل کشا،
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. قرآن کو سمجھیے، قرآن سمجھ میں آ جائے. یقین مانے آپ قرآن بیان کرنے والے کو کبھی گالی نہیں دیں گے، کبھی برا نہیں دیں گے. جو قرآن بیان کرنے والا تو قرآن بیان کرتا ہے نا. کوئی ذاتی اعلان تعصب لڑائی تو ہے کوئی نہیں، کوئی بنیادی لڑائی تے ہے کوئی نہیں، پلاٹا دی لڑائی تے ہے کوئی نہیں ہے، کوئی تاڑی ساڑی جداد سانجی ہے کوئی نہیں ہے. قرآن بیان کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے فتوے لگتے ہیں. اللہ قرآن میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، بھئی ہم فتوہ ہماری حیثیت میں فتوہ لگائے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فتوہ لگایا اللہ نے، بتاتے ہم ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ فضل اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ فرماتے ہیں جو میری سچی سچی اس پکار عبادت سے اعراض کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کر کے جہنم کا ایندھن بناؤں گا. جہنم کا کیا بناؤں گا؟ ایندھن بناؤں گا، ایندھن بناؤں گا. ہاں جی، اس لیے اللہ پاک آگے سورہ حامیم سجدہ میں شورا میں اسی مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ مشرکین ایک شبے کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم نا جی فلاں موقع پر بڑی مشکل میں تھے اور ہم نے اپنے پیر صاحب کو پکارا ہے اور ہمارے پیر صاحب ہماری مدد کے لیے کیا ہو گئے؟ حاضر ہو گئے. کیا ہو گئے جی؟ حاضر ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں نہ کوئی پیر حاضر ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہ کوئی اور تمہارا بنایا وہ معبود حاضر ہوتا ہے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. فرمایا کہ توجہ کرو، یہ جو تم نے عقیدہ بنا لیا ہے نا کہ جی او جی ایک شخص جا رہا تھا اور سمجھیے مثال سے بھی ایک شخص جا رہا ہے جنگل میں. کہاں جا رہا ہے؟ جنگل میں. اب اس نے جو ہے نا وہ گدھے پر لکڑیوں کا بہت بڑا جو ہے بورا وہ رکھا ہوا ہے. اب وہ اکیلا اس کو اٹھا کے گدھے میں رکھ سکتا نہیں ہے. اب وہ جنگل ہے، بیاں باغ بندہ ہے کوئی نہیں. وہ اب جا رہا ہے، وہ بورا گر گیا، بورا گر گیا. اب جو ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق ہے، مشرک ہے. وہ کہتا ہے یا معین الدین چشتی ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی آؤ میری مدد کرو، بورا اٹھوا دو. وہ اتنا کہتا ہے تو ایک شخص آ جاتا ہے سامنے، آ کر جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ مل کے بورا اوپر سواری پر رکھوا دیتا ہے. اب یہ اپنے شرک میں پکا ہو جاتا ہے. یہ کہتا ہے وہ دیکھو جی میں پیر علی پکارے اسی پیر علی حاضر ہو گئے، پیر علی کیے ہو گئے؟ حاضر ہو گئے. اللہ نے فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ. اتنا مسئلہ واضح ہو جانے کے بعد فضل اللہ مخلصین لہ الدین وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اتنا واضح مسئلہ ہو جانے کے بعد پھر بھی جب جس کے دل پر مورے جباریت لگ جاتی ہے نا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، پھر ہم شیطان کو اس کا سنگی یار بنا دیتی ہیں، شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتی ہے. اور وہ شیطان کیا کرتا ہے فَزَيَّنُوا لَهُمْ، اس کے لیے وہ شرک والا عمل اور راستہ کیا کر دیتا ہے؟ مزین کر کر کے دکھاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مزین کر کر کے دکھاتا ہے. ہوتا کیا ہے؟ یہ پکار کرتا ہے غیر کی. وہ خبیث حرامی شیطان جو ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون شیطان. حضرت والی صاحب فرمایا کرتے تھے، آپ نے استاد محترم حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے انہوں نے جمعے میں بیان فرمایا شیطان بڑا حرامی ہے.
شیطان بڑا لوگوں نے شور ڈال دیا جی مولوی غلام اللہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں نکالتا ہے. کیا نکالتا ہے؟ گالیاں نکالتا ہے. جی دیکھو جی لوگوں کو گالیاں نکالتا ہے. اگلا جمعہ آیا حضرت شیخ نے فرمایا بھئی بات سنو، میں نے پچھلے جمعے شیطان کو حرامی کہا تھا، اگر کسی کی شیطان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے تو میں اس سے معافی مانگتا ہوں، اس سے معذرت ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور باپ کی نافرمانی کرے بیٹا، حالانکہ اس کا اپنا بیٹا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ کیا کہتا ہے حرامیہ نے کام حلالی بن. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو شیطان جو ہے اس نے حلالی ہونے کا ثبوت تو نہیں دیا نا. اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، یہ آگے سے اکڑ گیا، کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو وہ شیطان خبیث جو ہے نا وہ ان کا قرین بن جاتا ہے، وہ ان کے پیر کے روپ میں آ جاتا ہے. ہوتا وہ شیطان ہے. ہوتا کون ہے؟ شیطان ہے. شیطان وہ آگے ان کی مدد کر دیتا ہے اور یہ اپنے اس عقیدے میں کیا ہو جاتے ہیں؟ پکے ہو جاتے ہیں. پھر مولوی قرآن پورا پڑھ کے سنائے، ایک ایک دلیل عقلی، دلیل نقلی، دلیل وحی ہے، امثال، اضراب، سب کچھ بشارتیں، تخویفات، پورا قرآن ان کو سنائے. نہیں ہم نے خود دیکھا ہے جی، حالانکہ وہ ہوتا حرامی شیطان ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ روپ ڈال کے آ جاتا ہے، روپ. کیونکہ شیطان کو یہ ملکہ جو ہے اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے نا قیامت تک، وہ ہر ایک کا روپ دار لیتا ہے، ہر ایک کی شکل اپنا لیتا ہے. نہیں روپ دار سکتا تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا نہیں اپنا سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر ایک کا روپ دار لیتا ہے، مگر جس نے مجھے خواب میں دیکھا نا فقط رانی، اس نے مجھ ہی کو دیکھا، اس نے مجھ ہی کو دیکھا ہے. کیونکہ شیطان لا یتمثل بصورتی، شیطان میری صورت اپنا، میری صورت میں سامنے آ سکتا نہیں ہے. یہ محمد کریم کی شان ہے، سبحان اللہ. یہ میرے محمد کا مقام ہے، سبحان اللہ. یہ میرے محمد کا امتیاز ہے، سبحان اللہ. باقی ہر ایک کا روپ دان کے شیطان آ جاتا ہے اور آ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. اور پھر وہ جو ہے پکا ہو جاتا ہے. اللہ قرآن میں سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 25 میں اسی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. فرمایا وَقَيَّضْنَ لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. نہیں یہ شیطان جو ہے نا پھر ان کے ساتھ لگ جاتا ہے. جب وہ ہر درم ہوتے ہیں نا، دلائل سن کے مسئلہ توحید کو نہیں مانتے، پھر شیطان انہیں جو ہے نا شرک کی تحریکیوں میں دھکیلتا جاتا ہے، دھکیلتا جاتا ہے، دھکیلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ جہنم میں پہنچا کے دم لیتا ہے. اللہ ہمیں شیطان کے واد سے بچا گیا، اللہ ہمیں شیطان کی گمراہی سے بچا گیا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سورہ شورا مین مسئلہ وہی جو ہے دعا پکار کا کہ خالص عبادت کس کی کرنی ہے؟ ہاں اللہ ہی کی کرنی ہے. اب سورہ شورا میں فرمایا کہ باغیوں نے مسئلہ توحید کو سمجھنے کے بعد، مسئلہ توحید کو سمجھنے کے بعد بگاڑ پیدا کیا. یہ نہیں کہ کوئی لا علمی میں انہوں نے کچھ پیدا کر دیا. فرمایا کہ انہوں نے جو بگاڑ پیدا کیا ہے نا، مسئلے کو انہوں نے سمجھا ہے، مسئلے کو انہوں نے سمجھا ہے. فرمایا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. فرمایا کہ نہیں تفرقہ ڈالا انہوں نے اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس کیا جی؟ علم. علم آ جانے کے بعد، حقیقت حال کا علم ہو جانے کے بعد انہوں نے مسئلہ توحید رائے حق کے اندر، مسئلے کے حق کے اندر تفرقہ ڈالا. علم ہو جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد. اور کیوں ڈالا؟ باغیم بینہم،
آپس کی زدی کی وجہ سے، آپس کی زدی کی وجہ سے، اپنی چودڑات کے لیے، اپنے بڑے پن کے لیے، اپنی عمارت کے لیے، اپنی نظامت کے لیے، بات سمجھ آ رہی کہ اپنے حلقے کے لیے، ووٹ کے لیے، ووٹ کے لیے، نوٹ کے لیے، لنگوٹ کے لیے، ووٹ کے لیے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سارے کام کے لیے انہوں نے جو ہے جان بوجھ کر جو ہے اختلاف ڈالا۔ اولاً اختلاف کس نے ڈالا؟ مشرک پیشواؤں نے، مولویوں نے۔ نمبر 2 اختلاف کیوں ڈالا؟ کب ڈالا؟ جب ان کے پاس علم آ گیا۔ کیوں ڈالا؟ نمبر 3 محض اناد اور سرکشی کی وجہ سے ڈالا۔ سر اب ابو جہل، عتبہ، شیبہ، انہیں پتا تھا یہ محمد رسول اللہ اکبر ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور آپس میں اظہار بھی کرتے تھے کہ یہ محمد رسول اللہ سچا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، مگر کیا اپنی کڑپینکی کے لیے؟ وہ جی باپ دادا کے بنسی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج بھی خدا کی قسم یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، یہ پیو دادے بڑ وڈیرے جماعت بزرگاں کی وجہ تو ہے۔ پتہ نہیں بزرگ دنیا میں رہے کوئی نہیں، وہ کس حالت میں لکھ گئے، پتہ نہیں انہوں نے لکھا بھی کہ نہیں لکھا، ان کا مسئلہ، وہ جہاں پہنچ گئے اللہ کے ساتھ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک طرف بزرگ کی لکھی ہوئی عبارت ہے، دوسری طرف اللہ کے قرآن کی آیت ہے، یہ اپنے بزرگوں کو کیوں جی لیبل لگا ہوا ہے نا، کوئی کہتا ہے یہ بریلوی آتے، کوئی کہتا ہے دیوبندی آتے، کوئی کہتا ہے مقلد آتے، کوئی کہتا ہے غیر مقلد ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کوئی کہتے ہیں ہم اہل تشیع ہے جی، اور کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اپنی اپنی پہچان بنا لی ہے، اور قرآن کی واضح آیات کو دیکھ کر، مگر جب دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہوا ہے تو اللہ کی مہارن پر قرآن کی آیت کو، رب کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، بزرگ کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں میرے والد صاحب کی کوئی بات قرآن کے خلاف لاؤ، اگر میں انکار کروں تو میں بھی بہت بڑا کافر ہوں۔ میں کہوں جی کہ نہیں قرآن کو نہیں ماننا، میرے باپ نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے، قرآن کے مقابلے میں تو باپ نہیں ہے نا جی، قرآن کے مقابلے میں دادا نانا تو نہیں ہے نا جی، قرآن کے مقابلے میں ہمارے بڑ وڈیرے اور جماعت کے بڑے اور بزرگ ہیں، اور ہمارے سلسلے کے پیر اور مقتدا پیشوا قرآن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا جی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہمیں حق پرست بنا دے، اکابر پرستی سے، بت پرستی سے، روایت پرستی سے نکال کے اللہ ہمیں قرآن پرست، حق پرست بنا دے۔ دل سے بولیے آمین۔ اللہ سارا اسی وجہ سے پڑا ہوا ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ انہوں نے آپس کی ضد اور اناد، زدہ زدی کی وجہ سے انہوں نے سارا کچھ کیا۔ حضرت والی صاحب کے پاس کوئی اشتہار بھی پڑا ہوا، ابھی موجود ہوگا ان کی الماری میں، لاہور سے ایک اشتہار چھپا تھا، اور یہ جو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، سوال کیا کیوں پڑھتے ہیں؟ انہی جو ہے رضا خانیوں کا، انہوں نے کہا کہ اس لیے پڑھتے ہیں، وہابی کہتے ہیں نہیں پڑھنا، کیسے کہتے ہیں پڑھ سا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہابی کہتے ہیں دلیل کوئی نہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں نہیں پڑھنا، تو ہم کہتے ہیں ہم پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپس کی زدہ زدی، باغیم بینہم، باغیم بینہم۔ ہاں جی توجہ کیجئے، آگے جو ہے سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے توحید کا انکار کرنے کی، لالچ، مال اور دولت۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مال اور دولت ایسی گندی ہوس ہے، یہ بندے کو جو ہے نا ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دے۔ وہ صرف پیسوں پر بک جاتی اپنے پیسوں کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج مولوی پیر مسئلہ کیوں چھپاتا ہے؟ پیسوں کے لیے، چندوں کے لیے۔ میرے مدرسے کے چندے نہ بند ہو جائیں، میری تنخواہ نہ بند ہو جائیں، لوگ مجھے جو ہے نا مدد کرنا، چندے دینا اور نذرانے دینا نہ چھوڑ دیں، تو وہ مسئلے بیان کرے گا جس سے سارے کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں۔ اور جو
مسائل جو ہے جس سے ان کی نفی ہو، جن برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، معاشرہ جن برائیوں میں جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ بھی سارے اس میں شریک ہے، مولوی اس مسئلے کو بیان ہی نہیں کرتا بھائی ہے کس لیے؟ دنیاوی لالچ، کس میں؟ دنیاوی لالچ میں۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، دنیا کی لالچ میں جو مولوی، پیر، مقتدا، پیشوا، امیر، ناظم مسئلہ چھپا لے، مسئلہ کا مسئلہ القلب، اس مولوی اور پیر کی مثال کتے کی سی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک مولوی کا واقعہ بیان ہوا قرآن میں، بلعم بن بعورہ کا، جو دنیاوی لالچ کی وجہ سے اس نے حق کا کیا کر دیا؟ انکار کیا، حق کو چھپایا۔ اللہ نے فرمایا مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلس او تترکہ یلس، فرمایا یہ دنیا کی لالچ میں ان کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں کتوں کی طرح، جیسا وہ ہانپ رہا ہوتا ہے نا ہر ٹائم، یہ بھی ہانپ رہے ہوتے ہیں، انہیں حق کی کوئی فکر نہیں ہوتی، انہیں چندوں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، انہیں نذرانوں، انہیں اپنی تنخواہوں، پیسوں اور ان چیزوں کی بینک بیلنس اور پلاٹوں کی اور گاڑیاں بڑی بڑی لینے کا شوق جو ہے ان کو کتا بنا دیتا ہے، دنیا سے قرآن کو چھپانے لگ پڑتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اپنے عہدے بچانے کے لیے، یہ اپنی لیڈری بچانے کے لیے قرآن کو چھپانے لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا مولوی اور پیر انسان تو انسان، یہ کتوں سے بھی بدتر ہے۔ مثل کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلس او تترکہ یلس، یہ رجدے ہی نہیں، زمانے ان کی لٹکی ہوئی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے، سورہ زخرف میں فرمایا خالص ہونے کو کہا جاتا ہے، فرمایا کہ کیونکہ منکرین کی سرکشی کا ایک بڑا سبب جو ہے نا وہ مال ہے، زر ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن یہ مال اور زر تمہارے کسی کام نہیں آنا، زمین میں اپنے سارے خزانے باہر پھینک دینے ہیں، باہر نکال دینے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس دن پھر کسی نے دیکھنا ہی نہیں، وہ دن ایسا ہے کوئی مال و دولت کام نہیں آنا۔ فرمایا مال و دولت کی ہوس میں آ کے حق کا انکار مت کرو، اللہ کی توحید کو مان لو، مان لو، مان لو، مان لو۔ اور اسی طرح جو ہے آگے سورہ دخان کے اندر اس کا بھی جو ہے مین خلاصہ اور مضمون یہی ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ۔ فرمایا اس مسئلے کو مان لو، دعا اور پکاروں کا سننے والا کون ہے؟ ہاں جی سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ یہ معبودان باطلہ جن کے متعلق تم نے یہ نظریہ بنا رکھا ہے، اور جی ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے، اللہ فرماتے ہیں سفارش تب کریں گے نا کہ سنیں گے، سفارش تب کریں گے کیا کریں گے؟ سنیں گے، اور یہ تو سنتے ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو سنتے کوئی نہیں ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس لیے کہ وہ اللہ ہی ہے سننے والا، جاننے والا ہے۔ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ مولوی اور پیر دو نمبر ہو کے کہتے ہیں نہیں بھی اللہ کے علاوہ اور بھی مخلوق کے دعا پکارے سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب اللہ کو اور ان کا مقابلہ ہو گیا نا، اور اللہ کا مقابلہ کرنے والا ابلیس ہوتا ہے، اللہ کا مقابلہ
کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ابلیس ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ رحمان کے بندے رحمان کی تابعداری کرتے ہیں، رحمان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ تو سورہ دخان میں اسی مسئلے کو بیان کیا۔ انشاءاللہ باقی کل کے درس قرآن میں وآخر دعوانا الحمدللہ۔